فرمائی ہے. اما بعد، حاضرین محترم، بصد شوق و ذوق بارگاہ نبوت میں ہدیہ سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حاضرین محترم، ہفتہ وار مجلس ذکر بعنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری اور ساری ہے. آپ سب لوگ اور میں رب العالمین کے بے شمار کرم اور عنایات کے سائے میں اس قدر خوبصورت محفل میں شریک ہو رہے ہیں جس محفل میں ذکر اللہ بھی، ذکر حبیب اللہ بھی ہوتا ہے، جس محفل کے اندر احکام شریعت بیان ہوتے ہیں، نماز کے وہ مسائل کہ جن سے عام طور پر لوگ بے خبر ہیں، ان سے متعلق لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے یہ ایک خوبصورت بابرکت محفل ہے. ہر محفل کا عنوان میلاد النبی. میں نے پچھلے دنوں حاجی صابر صاحب رشدل والے ان کے گھر میں ایک بات کہی تھی جو بڑی اہم بات تھی کہ آپ جو کچھ بھی بحیثیت مسلمان عبادت کے طور پر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کریں، یعنی میں آپ کو ایسی بات کر رہا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے سنی ہے، بحیثیت مسلمان جو بھی کام عبادت کا کر رہے ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفل ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، سجدے ہیں، قعود ہیں، سجود ہیں، ان سب کے پیچھے جو ایک عنوان ہے وہ میلاد النبی کے، کیونکہ یہ سب کچھ شروع ہوا میلاد کے بعد. میلاد کا مطلب پیدا ہونا. حضور نہ آتے تو آپ نے کون سی نمازیں پڑھنی تھی، اور وہ نہ آتے تو آپ نے کون سے روزے رکھنے تھے، وہ نہ آتے آپ نے کون سے طواف کرنے تھے، اور کون سے وضو کرنے تھے، کون سی تلاوت کرنی تھی. تو جو کچھ آیا، نماز آئی، نماز پڑھتے ہو نا، یہ آئی، یہ بعد میں آئی، پہلے محمد آئے. تلاوت کرتے ہو، قرآن آیا ہے نا، تو قرآن بعد میں آیا ہے، مصطفیٰ پہلے آیا ہے. اس طرح حج کرتے ہو، حج بعد میں آیا ہے، مصطفیٰ پہلے آیا ہے. نفل پڑھتے ہو، یہ بعد میں آئے ہیں، نبی پہلے آئے. زکوٰۃ دیتے ہو، یہ حکم بعد میں آیا ہے، نبی پہلے آئے. پتہ چلا بحیثیت مسلمان تم جو کچھ بھی عبادت کا کام کرتے ہو، اس کے سرے پر نبی پاک کی ولادت کا نور چمک رہا ہے. اس لیے ہر محفل جشن ولادت کی محفل ہے. تو ہم جو شریعت بیان کر رہے ہیں، احکام نماز کے بیان کر رہے ہیں، اگر آپ نہ آتے تو یہ محفل کہاں لگنی تھی؟ آپ نہ آتے تو مجھے کیا بولنا تھا اور آپ نے کیا سننا تھا؟ اور بحیثیت مسلمان آپ کو اپنے اسلام پر ناز کیسے ہوتا کہ اسلام ہی نہ ہوتا تو ناز کس پر ہوتا؟ تو جس کے صدقے اسلام آیا ہے، جس کے صدقے قرآن آیا ہے، اور جس کے ذریعے ایمان آیا ہے، اس کی وجہ سے
سب کچھ ملا، معلوم ہوا وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ آئے ہیں تو یہ ساری بہار ہے، پتہ چلا ہر عبادت کے سرے پر میلاد نبی کی حقیقت موجود ہے۔ یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ صرف آپ اپنی جتنا اسلام ہے اس پوری ہسٹری میں سے نبی پاک کو نکال کے تو دیکھو کہ آپ کے پاس کون سی چیز رہ جاتی ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا بھی نبی سے ثابت ہے، حدیث کا حدیث ہونا نبی سے ثابت ہے، عبادت کا عبادت ہونا نبی سے ثابت ہے۔ تو اگر یہ ایک ہستی کو درمیان سے نکالو تو بات کی کوئی چیز ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ پتہ چلا ہر خیر کے اوپر اور ہر کرامت کے اوپر اور ہر حسنہ کے اوپر اور ہر بھلائی کے اوپر اور ہر نجات کے اوپر اصل میں جو سہرا ہے وہ ولادت مصطفیٰ کا۔ تو اس لیے آپ یہ بات میں نے اس کو عام لفظوں میں اس لیے کہا ہے تاکہ آپ اس کو دوسروں سے آسانی کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ دیکھو حضور نے آتے تم جو کہتے نمازیں پڑھو، وہ نمازیں کیا تمہیں پتہ تھا نماز کیا ہوتی ہے؟ چھوڑو سب کام، یہ تسبیح پڑھو، چھوڑو سارے کام، فرض پڑھو۔ کچھ فرض پڑھنے والے ہیں اس وقت، دنیا کی سب سے بڑی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، پر وہ صرف فرض پڑھ کے تو نہ سجانے۔ تو ہم جو دور والے الحمدللہ ہم سنت بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی نہیں چھوڑتے۔ آج بھی کسی عام مسلمان سے پوچھو نا کہ عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، وہ یہی کہے گا 17۔ عام مسلمان، حالانکہ 17 نہیں ہے، اصل جو نماز جو ضروری ہے وہ 9 رکعتیں۔ لیکن مسلمان کی عقیدت دیکھیں آپ، یہ دور رہا لیکن نبی سے منسوب رہا، دور رہ کر منسوب رہا تو اس کی 17 رکعتیں، اور جو قریب آئے ان کی 9 بھی نہیں رہی، 9 بھی نہیں رہی، ان کی صرف 5 بچ گئی۔ 5 نمازیں، 5 رکعتیں عشاء کی، 4 فرض، 1 وتر، وہ بھی پتہ نہیں کیڑے ہوئے، اور وہ نماز بھی ایسے جیسے وہ کھیل ہوتا ہے۔ اس نماز میں چل بھی لیتے ہیں، دل کرے تو کھا بھی لیتے ہیں، دل کرے تو بات چیت بھی کر لیتے ہیں، دل کرے تو پورے حرم میں گھوم کے پھر بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور ہم تصور محبوب کریں تو نماز توڑ دیتے۔ کبھی آپ تماشا تو دیکھو ادھر جا کے لوگوں کی ذرا وہ جو سارے غوث ہیں وہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے، ان کی ذرا نمازیں چیک کرو، ان کی شکلیں دیکھو، ان کی عقلیں دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے بولنے کا انداز دیکھو۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی آنکھ کا اشارہ بھی بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے چہرے سے اس کی خوش اخلاقی کا اظہار ہوتا ہے۔ مسلمان وہ جب بولتا ہے تو خوشبو بکھرتی ہے، مسلمان وہ ہے جب چلتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن اگر دیکھو کہ بد کلامی میں سب سے آگے، بد نظری میں سب سے آگے، دھکے دینے میں سب سے آگے، بے ادبی میں سب سے آگے، اور نمازیں صرف نماز کا پنجرہ ہے، اس کے اندر روح کوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے انسان کو دیکھا ہے جس کی صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، گوشت نہیں ہوتا؟ اور یہ حال ہے ان کی نمازوں کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں نمازوں پہ فخر کرنے والے تم کیوں بولتے ہو کہ یہ نمازیں جس کے صدقے سے آئی ہیں وہ نہ ہوتے تو تم کیا جانتے نماز کیا؟ اور جس حرم پہ تم نماز کرتے ہو اس کو حرم کا درجہ دینے والے محمد ہیں، اور جس مسجد نبوی کی عظمتوں کی تم بات کرتے ہو، یہ مسجد نبوی آپ کو پتہ ہے نا، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں مسجد نبوی کے لیے، خاص طور پر ماشاءاللہ خاص طور پر جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کا بھی مقام یہی ہے، دیکھو 50,000 ایک نماز پڑھو کتنے سوال؟ میری آج سے ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑی میرے تو بھی زیادہ خراب ہے ماشاءاللہ۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک نماز پڑھو بیت المقدس میں، کتنی نمازوں کا سوال؟ تلاوت کون کر رہا تھا آج ابھی پروگرام میں؟ ارے ماشاءاللہ بہت اچھے، شاباش، بہت اچھے، اللہ برکت دے۔
تو کتنی نمازیں ایک پڑھو تو 50 بولتے نہیں آپ 50,000 جو پونڈا دی گل ہوتی تو فوراً بولنا تھا کیونکہ نمازیں دی گل ہے بولتے کوئی نہیں. اچھا ایک نماز پڑھو تو کتنی ہے؟ اور مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھو تو کتنی ہے؟ 50,000. کیا وجہ ہے؟ دونوں کے اندر نماز کا درجہ ایک ہے, دونوں میں نماز 50,000 کا ثواب ہے, لیکن شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, ساری دنیا میں آپ جس کو دیکھو گے یہی خواہش کرے گا کہ میں مدینہ ہی جاؤں. اگر ہم صرف لالچی ہوتے تو بیت المقدس چلے جاتے, لیکن ہم لالچی نہیں, ہم نبی پاک کے قدموں سے محبت کرنے والے ہیں. ہم صرف 50,000 تک نہیں جاتے, ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار مدینہ کا وجود اقدس رکھا ہوا ہے. یہ ساری بہاریں ان سے ہیں. یہ میلے مسجد اقدس اقصی میں کیوں نہیں لگے؟ یہ رش وہاں پر کیوں نہیں ہے؟ یہ دنیا سے لوگ وہاں کا ٹکٹ کیوں نہیں کٹاتے؟ کوئی سنو گے کبھی سال میں ایک دفعہ جی کو قافلہ جا رہا ہے, پورے 1% بھی نہیں بنتا جو مدینے جو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں صرف مسجد آئی ہے اور ہمیں وہ ملا ہے جو مسجد والا ہے. ان کے ہاتھ میں صرف وہ 4 دیواری آئی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ لو لگی ہے کہ جس کی وجہ سے صرف مسجد نہیں 2 عالم میں نور پھیلا ہوا. اس لیے میرے دوستو ہر عنوان کے پیچھے تصور ہے تو ولادت کا تصور, ہر عنوان کے پیچھے. یہ میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو آپ ہر ایک سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ چند مسائل آپ سماعت فرما لیں. کوشش ہے کہ آج تھوڑا جلدی ختم کیا جائے, طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے لہذا کلام میں طوالت ممکن نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں بہرحال جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ باب کس چیز کا چل رہا ہے؟ سجدہ تلاوت. ماشاءاللہ. اذا قرأ آیت السجدہ بالفارسیہ فعلیہ وعلی من سمعہ السجدہ وعلی من سمعہ السجدہ فہم السامع اولا اذا اخبر السامع انہو قرأ آیت السجدہ وعندهما ان كان السامع يعلم انه يقرأ القرآن يلزمه والا فلا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے فارسی میں قرآن پڑھا, فارسی میں قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ترجمہ پڑھا فارسی میں. قرآن اردو میں بھی ہے نا, تو قرآن فارسی میں بھی ہے, قرآن انگلش میں بھی ہے, قرآن فرینچ میں بھی ہے, مختلف زبانوں میں. تو اگر کسی نے قرآن کو فارسی زبان میں پڑھا یعنی ترجمہ پڑھا قرآن کا فارسی زبان میں, تو اس نے کون سی آیت پڑھی؟ وہ آیت کے جس میں سجدہ ہے. اب اس نے پڑھا کس چیز میں؟ صرف فارسی ہے یا اردو کر لو, ٹھیک ہے, کوئی زبان کر لو, آپ کی اپنی زبان کر لو. اس میں کسی نے وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ ہے, فعلیہ, تو اس آدمی جس نے پڑھا ہے نا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا, چاہے اس نے ترجمہ پڑھا ہے. وَعَلَى مَنْ سَمِعَهَا السَّجْدَةُ, اور جس نے اس کو سنا ہے اس پر بھی سجدہ ہے. جس نے اس کو سنا اس پر بھی سجدہ ہے, جس نے پڑھا, بولو نا, فہم السامع اولا, سننے والے چاہے اس کو سمجھ گیا یا نہ سمجھا, تھوڑی آواز کم کرو, سمجھنے والے نے, تو جو میں ادھر, سننے والے نے اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا. مثلا وہ فارسی میں پڑھ رہا ہے, اور تہاڈی زبان کیڑی ہے؟
پہاڑی پٹھواری اور کڑی ہے پنجابی یہی ہو سکتی ہے، اور تو کون کو نہیں آؤں گی. تو یہ آپ کی زبان ہے. جو فارسی میں پڑھ رہا ہے تو فارسی آپ کو سمجھ آتی ہے، تو یہ پتہ ہے آپ کو پڑھ رہا ہے قرآن لیکن پڑھ رہا ہے فارسی میں. اور پتہ آپ کہا کہ فہم السامع، تو سامع نے اس کو سمجھا اولا یا نہیں سمجھا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر کیا ہے؟ سجدہ تلاوت. کیا ہے؟ سجدہ تلاوت. اس کا سمجھنا ضروری نہیں، سمجھ تو اس کو عربی میں نہیں آتی. دیکھو نا، جب حافظ صاحب تراویحوں میں نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ صرف یہی پتہ چلتا ہے نا قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں سجدہ ہے، لیکن سمجھ تو نہیں آتی. پھر بھی سجدہ ہے نا. اسی طرح اس فارسی میں بھی یہی کچھ ہو. ٹھیک ہے. اذا اخبر السامع انہ قرأ آیت سجدہ. لیکن اس میں شرط صرف یہ ہے کہ جس نے یہ سنا ہے نا فارسی میں آیت کو، اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو آیت، یہ فارسی جو اس وقت پڑھ رہا ہے نا، یہ آیت سجدے کی پڑھ رہا ہے، تب اس پر لازم ہو. اگر اس کو پتہ ہی نہیں پھر اور بات، پھر آگے سنیں. وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کے نزدیک ان کان السامع یعلم انہ یقرأ القرآن یلزمہ وإلا فلا. اور کہا کہ یہ جو امام ابو یوسف اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اگر سننے والے نے اس بات کو جان لیا کہ یہ جو فارسی میں پڑھ رہا ہے یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، لازم ہے اس پر. اور اگر اس کو نہیں پتا تو پھر اس پر لازم نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے. وقیل تجب بالاجماع ہوا صحیح. اور ایک قول یہ ہے کہ اس پر واجب ہے ہر حال، چاہے اس کو سمجھ ہے یا نہیں ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں اس کو کرنا ہے. پر یہ اختلافی مسئلہ بھی ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اجماعی طور پر یہ بات کہی گئی کہ اس کو کر لینا چاہیے. اچھا، وَلَوْ قَرَأَ بِالْعَرَبِيَّةِ، اگر کسی نے قرآن عربی میں پڑھا تو اب یہ مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے. قرآن پڑھا عربی میں، آپ کو تو نہیں آتی نا عربی، تو آپ کہیں گے قرآن ہے ہی عربی میں، وہ تو سارے نو پتہ ہے، پر گل تھوڑی ہو گئی ہے. وَلَوْ قَرَأَ بِالْعَرَبِيَّةِ، اگر عربی زبان میں قرآن پڑھا، یلزمہ مطلقاً، تو پھر مطلق طور پر اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، چاہے اس کو سمجھ ہو آیت کی یا نہ ہو، چاہے اس سے علم ہو یا نہ ہو، جیسے اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ. لیکن یعذر بالتاخیر ما لم یعلم، کہا کہ اس کو سجدہ کرنے میں تاخیر کے اندر عذر قبول ہوگا اس کا، یہاں تک کہ وہ جان لے، ما لم یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ یہ جو اس نے پڑھا تھا یہ تو قرآن کی آیت پڑھی تھی. اتنی دیر تک وہ دیر کر سکتا ہے، اس میں عذر ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے قرآن ہی پڑھ رہا تھا. چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عربی میں کوئی کچھ عربی میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں تو ضروری تو نہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کبھی انشاءاللہ کوئی گیا ہے تو عربی انہوں گالیاں دے رہا ہے، وہ سمجھو دوموں دے رہے، پتہ جو نہیں سی، عربی زبان آتی نہیں تھی. تو فرمایا کہ تاخیر کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو علم نہ ہو. کس چیز میں تاخیر؟ سجدے میں. مثلا کسی نے پڑھا تو وہ تاخیر کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ جو اس نے پڑھا تھا یہ کیا تھا؟ قرآن کی وہ آیت تھی جس میں سجدہ ہے. وَإِن تَلَاهَا، اگر کسی آدمی نے وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ ہے، وَهُوَ أَصَمُّ، اور وہ ہے بہرا. جس آدمی نے آیت ہے سجدہ پڑھی اور وہ ہے کون ہے؟ تھوڑی زبانی کے کہنے ہیں اس میں دورا. بالکل. تو یہ تھوڑے بارے گل ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ دورا وہ نہیں ہوتا جس کو آواز نہ آئے، دورا وہ ہوتا ہے جس کو بتاؤ تو پھر وہ سنے ہی نہیں، وہ دورا ہوتا ہے. تو فرمایا وَإِن تَلَاهَا، اگر کسی آدمی نے تلاوت کیا ایک ایسی آیت کو جس میں سجدہ ہے، وَهُوَ أَصَمُّ، اور وہ کون ہے؟ وہ بہرا ہے. فَلَمْ يَسْمَعْ، اور اس نے سنا نہیں. ظاہر ہے کیسے سنے گا جب ہے ڈورا؟ تو وجہ
وجب علیہ السجدہ، اس نے نہیں سنا نا، لیکن سننا ضروری نہیں، اس کا پڑھنا ہی کافی ہے، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ مثلا ڈھورا یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنی آواز ہی نہیں آئی، اور ظاہر ڈھورے کو اپنی آواز تو نہیں آئے گی نا، بھائی جس کے کان کام ہی نہیں کرتے اس کو آواز آئی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، کانوں بھی نہیں آ رہی آواز، اس کو آواز آئی ہے؟ تو اب آواز نہ آنا اس بات کی سند نہیں کہ اس نے سجدہ تلاوت نہیں کرنا، اس نے تلاوت کی ہے اس آیت کی، اب اس کو آواز آئے یا نہ آئے، بہرے آدمی کو سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ضروری مسائل ہے۔ ماشاءاللہ، واہ۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے، اس کو بھی سن لو، اذا قرأ آیت السجدہ بالحجاب، اگر کسی آدمی نے وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ ہوتا ہے لیکن ہجے سے پڑھی، مثلا با زبر لام بل، لام زبر میم لم، اس طرح کر کے ہجے کے ساتھ پڑھی، ایک ان ون گو اس نے ریسائٹیشن نہیں کی بلکہ بٹ بائی بٹ اس کو یعنی جوڑتا رہا، جوڑ کے پڑھتا رہا، تو پھر کیا حکم ہے؟ لم تجب السجدہ، تو اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ گل سمجھ آئی؟ اگر یہ اس کا فائدہ استادوں کو ہوتا ہے اور طالب علموں کو بھی ہوتا ہے، اگر وہ بالغ ہیں تو استاد اگر ہجے سے پڑھا رہا ہے تو پھر اس پہ سجدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک اور بھی میں مسئلہ ساتھ بتا دیتا ہوں، یہاں پر بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، میں ختم بھی کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثلا حافظ صاحب ہجے تو نہیں کر رہے اور تسی بھی اتھے ہی بیٹھے ہو، یہ آپ کو ایک آیت کی تفسیر سمجھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر سمجھا رہے ہیں، یا یہ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، انہوں نے تراویح سنانی ہے، رات کو قرآن پڑھنا ہے، تو یہ وہ آیت سجدہ کو بار بار پڑھ رہے ہیں، تسی اتھے بیٹھے ہو، تو تساں تے پھر کہڑے پاسے جانا ہے؟ تسی اٹھنا نہیں دینا، مڑ واپس لٹا دینا، مشکل ہے نا؟ اس کا مسئلہ بھی سن لو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجلس واحد ہو، مجلس واحد ہوتی جس میں آپ بیٹھے، یہ مجلس واحد ہے، لیکن تسی باہر ٹر گئے، اپنا معاملات کر کے واپس آئے، یہ مجلس واحد نہیں، ایک دوسری مجلس ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اگر مجلس واحد ہے اور اس میں کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس میں قرآن کی آیت بار بار پڑھی جا رہی تلاوت والی، تو اس پر پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر ایک بار سجدہ تلاوت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں یہ اس لیے مسئلہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنا سبق پڑھ رہے ہیں اور بار بار آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، تو ایک دفعہ تو آپ پہ واجب ہوگا، جیسے ہی کان میں گئی ان پر بھی ہوگا اور آپ سب پر بھی ہوگا، لیکن دوسری بار جو پڑھیں گے پھر وہ بات نہیں، کیونکہ آئیے مجلس ایک ہے اور اس میں تکرار سجدہ کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب یہ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ، کہتے ہیں جب امام آیت سجدہ تلاوت کرے، جب امام مثلا ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے نا، تو حافظ صاحب نے کوئی آیت پڑھ دی ایسی کہ جس میں سجدہ تلاوت ہے، سجدہا، تو امام سجدہ کرے گا اس کے لیے، کیا کرے گا؟ وَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ، اور جو پیچھے اس کی امامت میں ہے نا جتنے لوگ، وہ بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ کب کریں گے؟ مَعَهُ، کب کریں گے؟ اس کے ساتھ۔ کس وقت کریں گے؟ اس کے ساتھ کریں گے۔ سَوَاءٌ سَمِعَهَا مِنْهُ أَمْ لَا، چاہے ان نمازیوں نے امام صاحب سے سنا یا نہیں سنا، جب امام نے سجدہ تلاوت کیا نہیں، جب امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدے میں چلا گیا، تو اب جو پیچھے مقتدی ہیں انہوں نے اس آیت کو سنا یا نہ سنا،
ہر دو صورتوں میں مقتدیوں نے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت، بولو نا، سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ أَوِ الْمُخَافَةِ، اور کہا کہ چاہے نماز جہری ہو یا چاہے نماز خفی ہو، یعنی فجر کی نماز ہو یا زور کی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے امام صاحب زور میں آئے تو سجدہ پڑھ دیں، بھائی انہوں نے سوچا نہ ہو لیکن منہ تے چڑھ گئی، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ اب ان پر واجب ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کریں، تو جیسے یہ سجدہ تلاوت کریں تو انہوں تو نہیں پتا پیچھے کہ آگے کیا ہو رہا، آپ کو تو نہیں پتا کیا ہوا، لیکن اگر یہ نماز خفی ہو، خفی جیسے زور کی، یا جہری ہو جیسے فجر کی، کہ اس میں تلاوت اونچی ہوتی ہے فجر میں جماعت کے اندر، اور زور میں بھی اونچی ہوتی ہے تلاوت، ہے جی ماشاءاللہ، تو ظہر میں تلاوت خفی ہوتی ہے، تو جب خفی ہوئی تو چاہے اس میں امام صاحب آیت سجدہ پڑھیں، آپ نے سنا یا نہیں سنا، نماز جہری ہو یا خفی ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے، جب امام سجدہ تلاوت کرے گا آپ نے بھی سجدہ تلاوت کرنا، سمجھ آئی؟ اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ مگر یہ کہ انہو یستحب اللہ یقرأہا فی صلاۃ المخافتہ، لیکن کہتے ہیں کہ امام صاحب کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جو خفی نمازیں ہیں نا اس میں وہ ایسی تلاوت نہ کرے، یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یہ امام صاحب کی مرضی ہے، اگر وہ پڑھتے ہیں تو کمیٹی والے نہیں کہہ سکتے تو شاید ایک کتاب، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ امام کا اختیار ہے وہ جون سی آیت پڑھے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مستحب امام کے لیے کیا ہے؟ بولو نا، کہ وہ خفی نمازوں میں آیت سجدہ تلاوت نہ کرے، اور جہری میں یہ مستحب نہیں، جہری میں وہ اگر اپنی مرضی سے کرتا ہے ایسی آیت کی تلاوت تو کوئی حرج نہیں۔ اصل میں یہ رواج ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگال، افغانستان اور ایران وغیرہ یہاں پر یہ رواج نہیں ہے، لیکن عرب میں وہ جون سی کے آمدی ہے تو پڑھ چھوڑ دیں، تو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کسی ویلے بھی امام سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، تو وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے وہ پڑھتے ہیں، آیت سجدہ پڑھ دیتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگوں کی سہولت کی وجہ سے ایسی تلاوت نہیں کی جاتی کہ جس میں کوئی ان کو اضطراب یا بے چینی پریشانی ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو مسئلہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ وَلَوْ سَمِعَهَا مِنَ الْإِمَامِ أَجْنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اگر کسی آدمی، اب مثلا اس کی میں پریکٹیکل آپ کو صورت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ باہر سے اندر آئے، آگے جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب نے تلاوت کی ایسی آیت کی جس میں سجدہ ہے، اب آپ امام کے ساتھ تو نہیں ہیں، صرف آپ نے لیکن سن لیا اس آیت کو جس میں سجدہ ہے۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَوْ سَمِعَهَا مِنَ الْإِمَامِ، اگر امام سے سن لیا، اجنبی، کسی اجنبی آدمی نے امام سے سن لیا ایسی آیت کو، لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، جو کہ امام کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، ان کے ساتھ نہیں موجود، وہ اجنبی ہے، بعد میں آیا ہے، وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں بھی ان کے ساتھ داخل نہیں ہوا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ سن لیا ہے، لَزِمَ السُّجُودُ، اس آدمی پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے۔ کیا ہوگا؟ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توڑے نال ہے ہی نہیں سی، تو جواب ہے کہ توڑے کن توڑے نال سن، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بے شک تسی ساڑھے نال نہیں سو، لیکن توڑے کن توڑے نال سن، اور انہوں نے سن لیا، اس واسطے کیا کرنا ہے؟ بولو نا، کیا کرنا ہے؟ سجدہ تلاوت اس نے بھی کرنا ہے، چاہے وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا یا نہیں، اور اس نے سن لیا تو وہ اپنا وہیں پر کھڑے کھڑے وہ نیت کرے سجدہ تلاوت کی، اور وہ اس طرح اپنی
یہ جو واجب ہے اس کو پورا کرے. اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, عظمتوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا
اللہ